अस्सलाम वालेकुम और स्मार्ट वर्ल्ड की एक और एपिसोड में खुश आमदीद। मेरा नाम है अरसलान एहसान। हमारे इस स्पेशल शो में हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी दुनिया में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट डिवाइसेस, जो भी इन मेडिकल इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वो हम आपके पास लेकर आते हैं। एक सर्टन चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप हमें लिख भी सकते हैं। आज का शो हमारा ज़रा सा स्पेशल है। वी हैव 5 डिफरेंट न्यूज़ सेगमेंट्स और हमारे पास जो वैरायटी है उसमें एलॉन मस्क की एक टेक्नोलॉजी जो कि आपके दिमाग में ड्रिल की जा सकती है, टू अ रगड फोन, टू बर्निंग मैन एक फेस्टिवल है जो कि अब इंटायरली वर्चुअल हो गया है। हम उन सब के बारे में बात करेंगे। कीप वॉचिंग स्मार्ट वर्ल्ड। शुरू करते हैं अपनी एलॉन मस्क वाली न्यूज से। एलॉन मस्क एक सिलिकॉन वैली का बहुत ही बड़ा नाम है। दुनिया में चौथे सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं। उनकी नेटवर्थ है $84 बिलियन, इज ए बिलियनर। और उनके जो स्टार्टअप्स हैं उसमें से एक टेस्ला है। आप सब जानते होंगे टेस्ला एक गाड़ियों का, एक इलेक्ट्रिक कार्स का स्टार्टअप है, लग्जरी कार्स बनाते हैं। एक स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स में देव लॉन्च एक टेस्ला स्पेस में भी उन्हें सैटेलाइट लॉन्च की कॉस्ट कम कर दी है। एक बहुत ही एम्बिशियस उनका प्रोग्राम है, उसका नाम है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपके स्कल के अंदर ड्रिल कर दी जाती है। इट्स लाइक अ चिप। उस चिप को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स हैं जो आपकी ब्रेन के अराउंड, प्लास्टिक इलेक्ट्रोड्स, टाइनी थाउजेंड्स हाउएवर, वो ब्रेन के अराउंड अपने आप को टच कर लेती हैं। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद आइडियली इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सिम्बायोसिस बना लेना, जैसे आप अपने आप को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में व्यू कर सकते हैं। अब द कॉन्सेप्ट है वो है कंसेप्चुअल टेलीपैथी का, कि जिस तरह अगर आपके दिमाग में कोई भी सोच आती है, वो सोच आपको कहे बगैर आप कोई मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कि अगर आपके दिमाग में चिप है, आप किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहला 2018 में ये बात रिवील की थी और तब उन्होंने एक चूहे के ऊपर उन्होंने चिप की, पर वो खाली सिग्नल सेंड करा था। रिसेंटली हाउएवर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसकी पूरी की पूरी ब्रेन एक्टिविटी मॉनिटर की जा सकती थी फ्रॉम दैट चिप। अब उस चिप का मकसद क्या होगा? वो ये है कि जिस तरह आप एक कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके यूसेज जो टेस्ला, जो एलॉन मस्क कहते हैं, वो तो बहुत ही एम्बिशियस हैं। वो कहते हैं कि कि आपकी जो सारी मेमोरीज हैं, आपकी याददाश्त पूरी जिस तरह बैकअप कर सकते हैं कंप्यूटर में, उसके बाद आप उसको रिप्ले कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस पे, जिस तरह आप डाउनलोड कर लेंगे, या आप अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फॉर्म बना सकते हैं। हाउएवर इसकी रियलिस्टिक अगर हम देखें अप्रोच वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहले मेडिकल यूसेज की अगर बात करें तो इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल। जैसे जो क्वाड्रिप्लीजिक या पैराप्लीजिक लोग होते हैं, जो लोग माजूर हैं, जो चल नहीं पाते फॉर एग्जांपल, या जिन लोगों की चारों लिम्स नॉन फंक्शनल हैं, तो अगर आपके पास ये चिप है, आप उस चिप से अपनी मशीन को कमांड दे सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आगे जाना चाहता हूं, तो उस सोच को रीड करके ये चिप इनफैक्ट आपकी जो व्हील चेयर है उसको चला सकती है। So this is one of the uses. मेडिसिन में इसके यूसेज हैं। उसके अलावा जब हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, तो सोशल इंटरेक्शन में अगर मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या मैं नहीं भी करना चाह रहा हूँ, so you know how you can pick up on these signals. आप ये कि अगले को मुंह खोले बगैर आप अपना पॉइंट कम्युनिकेट कर सकते हैं। वेरी एम्बिशियस, क्लोज टू रियलिटी ऑल्सो, जो अब वो उनकी एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब नेचुरली स्कल में ड्रिल किया जाएगा एक पोर्शन, ठीक है। अब उसके लिए उन्होंने एक रोबोट भी डेवलप किया है जो प्रिसाइसली उसको स्कल में प्लेस करने के लिए काम आएगा, ताकि वो आपके ब्लड बहुत प्रिसिजन से आपके ब्लड वेसल्स काटे बगैर इनफैक्ट वो अपनी जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसका आपकी ब्रेन की आउटर सर्फेस पे ले जा सकें, ताकि आपका ब्लड लॉस ना हो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड। सो ऑन पेपर दिस ऑल लुक्स फैंटास्टिक। अच्छा, एक चिप है, कंप्यूटर से आप उसको अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपसे सोचेंगे वो काम हो जाएगा, आपकी मशीन से लोगों से बात कर सकते हैं बगैर मुंह खोले। फाइन। हैविंग सेड दैट, ये जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए आपको ड्रिल करना पड़ेगा आपके स्कल में। दैट मीन्स कि उसकी बहुत बड़ी रिलायबिलिटी है उन लोगों के ऊपर जो इसके लिए वॉलंटियर करेंगे कि आप और मैं, क्या आप चाहेंगे कि आपके दिमाग के अंदर आप एक चिप ऐसे इंस्टॉल करवाएं जिसमें स्कल में एक होल किया जाएगा? पहले क्रिटिसिज्म तो उसके बारे में ये है क्योंकि इट्स एम्बिशियस, श्योर, पर पहला ये। दूसरा ये कि जो आपके ब्रेन स्कैन्स हैं या जो आपकी सोच है, क्या गारंटी है कि वो सोच आप तक ही रहेगी? उसकी प्राइवेसी कंसर्न्स क्या हैं? क्या पता उसको कि आगे जाकर लोग इसके बारे में सोचते हैं कि अच्छा हम लोग यूं को। खैर, हर नई टेक्नोलॉजी के आने पर लोग इसके बारे में वेरी तो होते हैं कि ये सही है कि नहीं है, पर इसमें ऑफ कोर्स क्योंकि एक इन्वेसिव है, आपके दिमाग में लग रही है, यू डोंट नो कि उससे वो किस किस्म का कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह
فی الحال جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ اوپینین رکھتے ہیں کہ فی الحال کیونکہ یہ بہت ایمبیشیس ہے، جو نان انویسو ہیڈ سیٹس ہیں جو آپ کی اسکرین پر آ رہے ہوں گے، نان انویسو ہیڈ سیٹس فی الحال بھی برین اسکینس پڑھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق وہ آپ کو انسٹرکشنز بھی دے سکتے ہیں. تو فی الحال زیادہ تر سائنسدان یہ اگری کرتے ہیں کہ مے بی اٹس ٹو ایمبیشیس. فی الحال جو نان انویسو ونز ہیں اس کے ساتھ پہلے جو آپ کی ہیومن کائنڈ ہے وہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہے گی. ونس اس سے وی آر سم ویئر ہم لوگ یہ سمجھ سکیں کہ اچھا کس کا یہ یوز ہے، ہم اس کو یوں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، تب میں بھی یہ نیورل لنک کامیاب ہو. However, اگر آپ ایلان ماسک کو جانتے ہیں تو وہ ابھی تک تو کسی رکنے کا ان کے کوئی سائن نہیں ہے. So let's see where this technology goes. اگلی ہماری نیوز Amazon Amazon کا جو مالک ہے انفیکٹ دنیا کے سب سے امیر ترین شخص بھی بن چکے ہیں. اب Amazon جو ہے فیشن سے لے کے آن لائن کامرس سے انہوں نے شروع کیا تھا، ای کامرس سے، اور اب وہ بہت سی مختلف فیلڈز میں اپنے ہاتھ ڈال چکے ہیں، جس میں آپ انٹرٹینمنٹ لے لیں، ان کا جو Amazon پرائم ہے وہ لے لیں، یا آپ there are so many things. آپ کا جو Amazon Alexa ہے وہ بھی اب وہ بناتے ہیں. سو ان کی جو لیٹسٹ فورے ہے وہ ہے فٹنس کے اندر. اب آپ فٹنس، اگر آپ میں سے کوئی فٹنس کا بہت شوقین ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ فٹنس بینڈز ملتے ہیں. فٹنس بینڈ جو آپ کی سونے کی کوالٹی سے لے کر جو آپ کی سلیپ کوالٹی ہے سے آپ کے جو دن میں جتنے اسٹیپس ہوتے ہیں، آپ کی ایکسرسائز، آپ کی کیلوریز برنٹ میجر کرتا تھا ابھی تک. سو Amazon کا آئیڈیا ہے، کیونکہ وہ اب باقی ایپل واچ سے لے کے سیمسنگ واچ، فٹ بٹ، یہ بہت سارے پلیئرز آلریڈی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. کیونکہ Amazon کی انٹری ہے تو وہ ایک مختلف طریقے سے اس کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ ٹریلر دیکھیں اور تب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ٹیکنالوجی کے بارے میں. ویری انٹرسٹنگ انڈیڈ. اب اس کے کی ڈفرنسز کیا ہیں؟ Amazon کے جو Amazon Halo اس کا نام ہے، اس کا کی ڈفرنس یہ ہے کہ ایک تو اس کی جو واچ ہے اس پہ there's no screen. جنرلی آپ نے ایپل واچ فٹ پہ دیکھا تو اسکرین تھی، اس پہ اٹس نو اسکرین، اٹس ویری فینسی، مختلف رنگوں میں آتی ہے، اور اس کے اندر ایک کی ڈفرنس یہ کہ وہ آپ کا ٹیمپریچر بھی پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جنرلی کیونکہ اس میں وہ آپ کو کاؤنٹ، جنرلی جو ایکٹیویٹی ٹریکرز ہوتے ہیں وہ آپ کے اسٹیپس کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے دن میں کتنے اسٹیپس لے لیے. دس ون however تھوڑا سا مختلف ہے کہ وہ خالی اسٹیپس کاؤنٹ کرنے کے علاوہ وہ انفیکٹ انٹینسٹی بھی میجر کرتا ہے کہ آپ کی انٹینسٹی کیا تھی ایکسرسائز کی اور ڈیوریشن کیا تھی، اس حساب سے وہ آپ کو کیلوریز برن بتاتا ہے. which I think is genius. ورنہ اگر میں خالی آہستہ آہستہ چل رہا ہوں اور اس کے بعد میں کبھی ایکسرسائز کر رہا ہوں وہ اتنے ہی اسٹیپس کاؤنٹ ہو رہے ہیں تو میرے کیلوریز سے زیادہ برن ہوئے. سو اس سائنس میں کیونکہ اور اس کو مانیٹر کرنے کا طریقہ ہے آپ کا ہارٹ ریٹ کب اوپر جا رہا ہے، آپ کا آلٹیٹیوڈ میجر کرنا، there is a whole algorithm behind it, but smart move. اس کے علاوہ there are two extra things. اب جنرلی وہاں پہ اگر آپ ویٹ کی بات کریں نا، جب آپ پتلا ہونا چاہتے ہیں تو جنرلی لوگ کہتے ہیں کہ ہم وزن کم کرنا چاہتے ہیں. اب وزن سب سے اچھا انڈیکیٹر نہیں ہوتا آپ کی فٹنس کا، کیونکہ اگر آپ مسل گین کر رہے ہیں، فیٹ لوز کر رہے ہیں تو مسل ذرا زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو اگر آپ ویئنگ اسکیل پر کھڑے ہیں تو اگر آپ نے مسل بھی گین کر لیا تو آپ کا وزن تو سیم رہے گا. سو دیو ڈن تھنگس ڈفرنٹلی. وہ بی ایم آئی سے چلتے ہیں. بی ایم آئی ہے آپ کی یعنی آپ کی باڈی فیٹ پرسنٹیج ڈسکرائب کر کے آپ کے فٹنس گول کو ڈٹرمن کرے گا. اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی ایک ایپ ہے، کیونکہ اسکرین بھی نہیں ہے اس واچ کے اوپر تو وہ ایپ کے تھرو ہوتا ہے. وہ ایپ ایک کیمرے کے تھرو آپ کا پورا باڈی اسکین بنا دیتا ہے. باڈی اسکین اب اسکیری بھی ہے کہ آپ کی جیسی باڈی شیپ ہوگی وہ دکھ جائے گی، اور اس کا فائدہ بھی ہے بیکاز یو کین ایگزیکٹلی سی کہ اچھا اوکے میں اتنے پانی میں ہوں. سو اس باڈی اسکین کے مطابق وہ آپ کو فٹنس گولز، آپ کی کیلوریز، آپ کا جو باڈی فیٹ پرسنٹیج ڈٹرمن کر کے آپ کو اس کے حساب سے ٹپس دیتا ہے. تیسرا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ which I think is very new. Amazon Halo آپ کے بینڈ سے آپ کی وائس ریکارڈ کرتا ہے جس سے وہ آپ کی ٹون آف وائس بتا سکتا ہے. ٹون آف وائس کا مقصد یہ ہے کہ اگر لیٹس سے میں نے کسی سے کوئی بات کرنی ہے، میری ایک ٹون، لیٹس سے میں نے آفس میں کسی سے بات کرنی ہے، میری ٹون ہونی چاہیے تھی اتھارٹیٹیو، لیکن میں ایسے آیا جیسے میں اپولوجیٹک ہوں، تو آپ کی ٹون ریڈ کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کی ٹون بہت کنفیوزڈ تھی، یا آپ ڈپریسڈ ساؤنڈ کر رہے ہیں، یا آپ میں انرجی کم ہے، یا آپ سلیپ لیس ہیں. تو وہ ٹون ریڈ کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ جو آپ کی ایکچوئل انٹینشن ہے وہ آپ کی اگلے کو ڈلیور ہوئی ہے کہ نہیں. اب یہ کہنے میں تو آسان، اور ابھی لانچ بھی ابھی آئی تھنک ہو رہا ہے، ابھی ایکسپینسو بھی ہے اس کا پرائس، بٹ
if you think about it, تو جس طرح باقی فٹنس بینڈز آپ کی فزیکل ویل بینگ کو دیکھتے ہیں، سو یہ ٹون آف وائس ریڈ کر کے اگر آپ اپنی انٹینشن کلیئر کر سکتے ہیں، دیٹ مینس آپ کی سوشل ویل بینگ بھی دیکھی گئی ہے. ویری انٹرسٹنگ انڈیڈ. اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو آج کل کے فونز بہت مہنگے ہیں، شور، اور وہ اتنے ہی فریجائل بھی ہیں کہ اگر جس طرح آج کل لوگ اپنے فونز کے اوپر ایک کور، دوسرا کور، اسکرین پروٹیکٹر، پیچھے ایک رنگ بھی لگا لیتے ہیں سیفٹی کے لیے. سو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اف یو کوڈ ہیو لائک اے اسٹرانگ فون جو کہ اتنا آسانی سے بریک بھی نہ ہو. اب ابھی تک کیا ہوتا تھا کہ جتنے بھی ایسے فونز ہوں گے جو جنرلی اسٹرڈی بنائے جاتے ہیں ملٹری گریڈ کے لیے، وہ بہت ہی اگلی اور موٹے ہیں. تو کہ اگر کبھی میں یہ سوچوں کہ اچھا مجھے لیٹسٹ فون میرے لیے بھاری پڑتا ہے کیونکہ میرا فون بہت گر جاتا ہے، یا میں ایک رسک پر ہوں اور اسکرین بھی ان کی اتنی مہنگی ہیں. تو پہلے زمانے میں یہ جو فونس تھے وہ اتنے موٹے اور اگلی تھے کہ آپ ان کو ایوری ڈے پکڑ نہیں سکتے تھے، وہ ذرا برے لگتے ہیں. سو سیمسنگ ہیز این آنسر ٹو دیٹ ناؤ. ان کا ایک نیا فون ہے ایکس کور پرو، جو کہ ملٹری گریڈ کے حساب سے اٹ سسٹینز فالز، وہ واٹر ریزسٹنٹ ہے. At the same time, اس کی سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ with all this, it still looks like a beautiful phone. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹریلر ہے اس کا جو لانچ ٹریلر ہے، پلیز وہ پہلے دیکھیے and I'll tell you more about it. I have your position. We got him. Oh, we got another problem. That's not a problem for my mom. I got this. اب ایکس کور پرو سیمسنگ کا فون ہے جو اونلی $500 کا ہے. پہلے میں آپ کو اسپیسیفکیشنز بتاتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ملٹری گریڈ ٹیسٹنگ ہے، آئی پی ریٹنگ ہے 6.8. آئی پی مینس انگریس پروٹیکشن، وچ مینس 6 آپ کی ہوتی ہے ڈسٹ کی اور 8 آپ کی ہوتی ہے واٹر پروف کی. 6.8 از پرابلی دا ہائیسٹ جو بھی ڈیوائس کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، وہ گلوز کے ساتھ بھی چلتا ہے، پش ٹو ٹاک فیچر ہے. اچھا، اب جنرلی جس مارکیٹ کو ٹارگٹ وہ کرتے ہیں وہ ہیں جیسے بلڈرز، اگر آپ نے ٹریلر میں دیکھا فائر فائٹرز، ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ ویئر ہاؤس میں کام کریں آپ کا فون ٹوٹ سکتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ فون ہم اور آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں پر وہ اتنا پریمیم نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے، تو جب سے نئے فونز آئے ہیں لوگ بیٹریز فکسڈ ہوتی ہیں، وہ آپ ریپلیس نہیں کر سکتے. اب فاسٹ چارجنگ پریزنٹ ہے شور، پر ریپلیسیبل بیٹری کا اگر آپ کی بیٹری ختم ہو گئی، آپ نے نئی ڈال دی اور دوسری آپ نے چارج پر لگا دی، وہ اس کا کوئی رد و بدل نہیں ہے. تو یہاں پہ اس پرٹیکولر فون میں سیلنگ پوائنٹ ایک یہ بھی ہے کہ 14 گھنٹے بیٹری چلتی ہے. بٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ اتنا اسٹرڈی ہے، اس کی اسکرین نہیں ٹوٹتی اور وہ فالز بھی سسٹین کر لیتا ہے، اسکریچ نہیں آتا، اس کے باوجود اس کی بیٹری آپ ریپلیس کر سکتے ہیں. سو یو کین ہیو اے ریپلیسبل بیٹری. 6.3 انچ اسکرین ہے، فل HD، 4GB ریم، ڈیول سم، اس میں لیٹسٹ اینڈرائڈ آتا ہے، فیشل ریکگنیشن بھی ہے اور پیچھے جو کیمراز بھی ہیں، انفیکٹ دیر از اے 25 megapixel and 8 megapixel camera at the back, 13 megapixel camera in the front. Now, picture اب آپ کیمپنگ پر جا رہے ہیں دیو سائڈ، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کا فون نیچرلی مٹی میں بھی جائے گا. اب آپ کوئی لیٹسٹ فون جس پہ آپ نے 2.5-3 لاکھ روپے خرچ کیے، کین یو ٹیک اٹ دیر؟ نو. سو اسی لیے دس از تھاٹ اور یہ بنایا گیا ہے فون فار پیپل ہو آر ٹریولرز، فار پیپل ہو آر فائر فائٹرز، بلڈرز جو ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں، اور اینی ون ہو پرابلی is a little butterfingers type جیسے میں. میرا فون بھی بہت گرتا ہے ایکچولی، میں تو ضرور یہ خریدوں. $500 کا ہے ڈسپائٹ بینگ گریٹ ان ٹرمز آف آپ کی اسپیسیفکیشنز. چیک اٹ آؤٹ.
Some sad news, 28 अगस्त को Chadwick Boseman, बहुत ही मशहूर हॉलीवुड स्टार, मार्वल लेजेंड, passed away. उनका कोलन कैंसर की वजह से he had a battle for 4 years. उन्होंने मीडिया में रिवील भी नहीं किया था, जिसकी वजह से वो बहुत दुनिया जो थी वो शॉक में चली गई कि कि how like बिल्कुल रैंडम था और बस आदमी, क्योंकि वो कीमोथेरेपी उन सबसे गुजर रहे थे और रिकॉर्डिंग्स भी उनकी जारी थी. आप चैडविक बोसमन को जानते होंगे ब्लैक पैंथर से, बहुत ही आइकॉनिक रोल, वन ऑफ द मेजर मार्वल फिल्म्स पिछले साल की. So now the question is कि मैं स्मार्ट वर्ल्ड पे उनके बारे में क्यों बता रहा हूँ. चैडविक बोसमन की डेथ की न्यूज उनके अपने ट्विटर हैंडल से रिलीज हुई. अब that particular tweet has become the most liked tweet in the world. पिछली ट्वीट जो हमने इससे पहले जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो 2017 में एक थी. I'll speak more about it. But at the time of shooting, Chadwick Boseman की ट्वीट जो थी उसको 7.3 मिलियन लाइक्स मिले और ट्विटर का जो मेन ऑफिशियल अकाउंट है उन्होंने उसको रीपोस्ट किया और लिखा ट्रिब्यूट फिट फॉर अ किंग. Soon after his death, पूरा इंटरनेट erupt कर गया, ठीक है, with news of his death, ठीक है, about how the world was in a shock. और सारे major news outlets ने, in fact, पहले जब news mention की, तो that was one aspect, पर उसके बाद ये Twitter वाली बात पूरे इंटरनेट पर फैल गई, जिसकी वजह से पहले जो उनकी डेथ के ऊपर जो most liked tweet थी, I think 4.9 मिलियन पे थी और पिछली जो ओबामा की ट्वीट थी वो 4.3 मिलियन पे थी. एंड नाउ एट द टाइम ऑफ शूटिंग लाइक आई सेड वो 7.3 मिलियन लाइक्स पर है. अब भी अगर आप जाकर देखें, जब ये शो आप देख रहे हैं, आई एम श्योर इट्स प्रॉब्ली 8 or 9 मिलियन. वाओ, व्हाट अ लेजेंड ट्रिब्यूट, रियली फिट फॉर अ किंग. In fact, let me show you a bit of a trailer जिससे शायद उनको जानते हो, ब्लैक पैंथर, दुनिया की बहुत ही मशहूर फिल्म, पूरी दुनिया में one of the highest grossing films, 10th highest grossing film in the world, Chadwick Boseman की. In fact, जितने भी formal black characters थे जो बहुत ही legendary रहे हैं, वो पहले अपने career में Chadwick Boseman ने ही play किए. और Black Panther जो उनकी सबसे highest grossing film थी, has grossed $1.29 billion. See the trailer. The revolution will not be televised. Show me my respect and bow down. We own ya, we own ya, we only getting started now, cause we own ya. Everybody think they know me now, cause we own ya. You and I'm my homies now, cause we own ya. I waited my entire life for this. The world's gonna start over. I'ma burn it all. What happens now determines what happens to the rest. Chadwick Boseman के वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले the most liked tweet का रिकॉर्ड था ओबामा के पास. ओबामा की एक ट्वीट जब एक शार्लट्सविल में एक रैली थी जो वाइट सुप्रीमेसी वाली, और उसने जब राइट्स ब्रेकआउट कर गए, तो ओबामा ने ये पिक्चर पोस्ट की जिसके ऊपर एक डाइवर्स चिल्ड्रन था और उन्होंने लिखा कि no one is born hating on black or a certain religion. और that tweet attracted 4.3 million likes in 2017. Now for our last and final segment. Burning Man एक दुनिया का बहुत ही मशहूर फेस्टिवल है. A lot of people don't know कि वो क्या है, so मैं आपको बताना चाहूँ कि Burning Man एक फेस्टिवल है जहाँ पे inclusivity, इसमें it's supposed to be a काउंटर कल्चर फेस्टिवल जिसमें बहुत सारी इंटरैक्टिव आर्ट इंस्टॉलेशंस प्लेस की जाती हैं. साल में एक दफ़ा होता है, बहुत ही बड़ी ऑडियंस अट्रैक्ट करता है. 1986 में शायद पहला था या 75 में पहला था. सो इट गोज बैक अ लॉन्ग वे. लास्ट ईयर मैं अगर आपको फिगर्स बताऊं तो 80,000 लोग डिसेंड किए थे नेवाडा डेजर्ट. सो ब्लैक रॉक सिटी कहा जाता है. वहाँ पे बहुत मुख्तलिफ आर्टिस्ट इंस्टॉलेशंस रखते हैं. इंस्टॉलेशंस आर इन फैक्ट इंटरैक्टिव होती हैं, तो कुछ क्लाइंब कर सकते हैं. यू कैन फील सम चेंज विद एयर एंड टेम्परेचर. सो एक बहुत ही इट्स अ लैंडमार्क थिंग जो अमेरिका में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल. इस साल हाउएवर कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से द एंटायर बर्निंग मैन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन. So
this year 2020 में उसकी dates हैं August 30 to September the 6th اور سارا کا سارا ایونٹ آن لائن ایکسپیرئنس ہوگا. آن لائن میں موسٹلی اٹس فری, ورنہ وہاں جانے کے ٹکٹس ہوتے تھے جس کی وجہ سے وہ پیسے بناتے تھے. بٹ ناؤ اٹس موسٹلی فری, پر ان کی کچھ جو آپ کی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ پیڈ ہوں گے, بٹ موسٹلی اٹس فری. وہاں پر بھی جو آپ کی جو انٹریکٹیو انسٹالیشنس تھی اس میں کچھ سرٹن ایریاز میں میوزک بھی ہوگا, آپ کی سیلیبریشن بھی ہوگی. اور برننگ مین جو نام ہے وہ وہاں سے آتا ہے کہ آخر میں جب آپ کا فیسٹیول کنکلوڈ ہوتا ہے, سو دے ہیو دس ہیوج ایفیجی جس کو وہ آگ لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے برننگ مین نام کوئن ہوا. 2020 میں لائک آئی سیڈ دے انویسٹڈ ہیویلی, اور جن لوگوں نے ٹکٹس پہلے خریدے تھے جو کینسل ہو گئے ہیں, تو برننگ مین پلیز اس کو ڈونیٹ کر دیں بیکاز یو نو دا شارٹ آف ریونیو. بٹ دس ایئر ہاؤ ایور پہلے اگر 80,000 لوگ جا سکتے تھے, تو کیونکہ آن لائن ہے دے ایکسپیکٹ اے لاٹ لارجر نمبرز. پوری دنیا میں انفیکٹ برننگ مین ایکسیس ہو سکے گا, اور آپ بھی برننگ مین ایکسیس کر سکتے ہیں فرام دا کمفرٹ آف یور ہاؤس. So like I said, mostly free ہوگا, پر کچھ ایکسپیرینسز کے لیے آپ کو پے کرنا پڑے گا. کچھ میوزک رومز کے لیے میں بھی آپ کی انسٹالیشنز ساری انٹریکٹیو ہی ہوں گی. اگر آپ چاہتے ہیں تو یو کین لاگ آن, اور اگر آپ ورچوئل ریالٹی ہیڈ سیٹس کے تھرو انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی فیسلٹی اویلیبل ہوگی برننگ مین کے لیے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. اور جو آخر میں سو نا جو ان کا آئیکونک اینڈنگ ہوتی ہے کہ آخر میں وہ ایفیجی برن کرتے ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ So they've come up with a very smart solution. So ایک 2 فٹ کی ایک ایفیجی آپ پرنٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر سے, اور وہ پرنٹ کر کے آپ سیفلی اپنے گھر سے آپ لائیو اسٹریم کریں گے برننگ یور اون ایفیجی. تو وہ نیوزی لینڈ 9 PM سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں چلے گا بائی دا ٹائم اٹ گیٹس ٹو ہوائی. ویری ویری اسمارٹ انڈیڈ. اینڈ آئی تھنک کورونا وائرس کی وجہ سے سارا کچھ ہی سب کچھ چینج ہو چکا ہے ڈائنامک. آپ کی ایپل کی نوٹ بھی اب آن لائن ہوگا, آپ کی سونی کی نوٹ سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے. سو ان فیکٹ kudos to the developers and the producers جنہوں نے بہت ہی اسمارٹلی اس کو پورے کو اڈیپٹ کر لیا ہے ہماری آج کی سچویشن کے لیے. اور اس کے ساتھ اسمارٹ ورلڈ کی یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. میرا نام ہے ارسلان احسان. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کسی بھی نیوز کے بارے میں بات کروں جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں, کوئی ڈیوائس ہم ریویو کریں, تو پلیز ہمیں لکھیے. میرا انسٹاگرام ہے ارسلان احسان, ای میل ایڈریس بھی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہوگا. فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور دیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اگین کیپ واچنگ PTV نیوز.